بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام مزل محترم علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ جلسہ عظمت قرآن مدرسہ حیدر کرار غوثیہ سلطانیہ مرکزی جامع مسجد شیرپور شریف دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان تمام منتظمین محفل خصوصاً استاذ الحفاظ استاذ القرآن حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد ممتاز صاحب اور مدرسہ اور مسجد دی تمام انتظامیہ جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا اللہ کریم دی بارگاہ اقدس دے اندر دعائے کہ اللہ کریم اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی چ تشریف لے کے آئے اور صدقہ ان حراتاں دا جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر حضرات میں شکر گزارا برادر مکرم و محترم جناب نقیب ملت محمد ارشد محمود آسی گلڑوی جنہا دی وساطت اور معرفت نل آپ احباب دی زیارت لی حاضر ہاں جن بچیاں نے قرآن مجید انہوں حفظ فرمایا انہا دے والدین نو بھی مبارک باد اور بچیاں نو بھی انہا دے اساتذہ کرام نو بھی مبارک باد اللہ کریم بچیاں دی مزید شرح صدر فرما کے انہانو علم و عمل دیاں دولتاں نال سرفراز فرمائے
قرآن مجید فرقان حمید دے نور دے نال انہاں بچیاں دے سینے نو مزید منور فرمائے۔ پہلی مرتبہ آپ دی زیارت لی حاضر ہم علاقہ بار پنڈ دادن خان پننوال اور ضلع جہلم دے تمام علماء کرام تشریف فرمانے نبی کریم علیہ السلام دے نطق دا صدقہ اللہ تکریم تمام دے نطق چ مزید برکات نصیب فرمائے۔ خوش نصیبہ کہ اللہ کریم نے سانو اپنے گھر وچ بیٹھ کے اپنے محبوب دے ذکر دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت دے حوالے نال آپ احباب نے میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض قادری صاحب دا خطاب سماعت فرمایا۔ منشا یہی ہے سلسلہ کھیلو کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے اپنے محبوب دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہیں۔ وہ ذکر جدے بارے رب تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا محبوب اسا تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے۔ صاحب شفا حضرت علامہ قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل نو فرمایا کہ پوچھ کیا کہ میرے مالک نے میرا ذکر کتنا بلند فرمائے۔ تو جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کے آئے، عرض کی تھی الہ العالمین دے محبوب کریم تو ہڈا رب فرما رہے کہ اذا ذکر تو ذکرت معی، ارشاد فرمایا محبوب اسا تہاڈے ذکر میں اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ دا بھی ذکر ہوئے گا۔ صوفیاء نے اس تو اگلی بات فرمائی، صوفیاء نے دا ترجمہ اس طرح فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر تو ذکرت معی کہہ کے رب تعالیٰ فرما دے محبوب میں تہاڈے ذکر نو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ میں رب بھی اپنا ذکر وہی پسند کرانگا جڑا ذکر مصطفیٰ دے نال کیتا جاوے گا۔ تائیوں صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو ذکر خدا کرتے ہیں نال ذکر مصطفیٰ ضرور کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو غزوہ تبوک دے موقع تے سارے گھر دا سامان لے کے آئے نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق گھر کی چھوڑ کے آئے۔ کہ آپ نے عرض کی تھی اے حبیب کبریا میں گھر اللہ تے ادھر رسول چھوڑ کے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام جدو صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہ مجمعین تو کو سوال فرما دیں تو صحابہ ایو جواب دیں دیں کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے تے او دا رسول جانے۔ او ذکر خدا نال ذکر مصطفیٰ ضرور کر دیں، اور اسی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سجا کے اسی حضور دے ذکر نو بلند کرن نہیں آئے۔ انہاں دے ذکر نو تے انہاں دے رب نے اتنا بلند فرما دیتے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے رب او دے 10 درجے بلند فرما دے دے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اسی ذکر مصطفیٰ کر کے حضور دے ذکر نو بلند کرن نہیں آئے، اسی اپنے بخت بلند کرنے واسطے آئے ہیں۔ بھائی شیرپور والے گزارش اس طرح میں بہت دیر دے بعد تواڈے علاقے آسی صاحب دی وساطت اور معرفت نال حاضراں، قاری صاحب قبلہ بھی تشریف لے کے گئے سیالکوٹ اور میں حاضر خدمت ہاں۔ ان گزارش اس طرح کہ میرا ایک مزاج میں نہ چپ کر کے بیٹھنا تے نہ میں بیٹھن دینا بھائی، یہ تہاڈی بڑی مہربانی، تو کوشش کرو بلا سبحان اللہ کہہ کے دکھاؤ مینوں کہ تساں بول لیں گے نہ بھائی، جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے نو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ ہن جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ، نہیں سینے دا زور لگا کے بولو۔ کہ تہاڈی سبحان اللہ نے دسنی تساں تقریر کیویں دی سننی ہے، میں اوویں دی سنا کے جاواں گا انشاءاللہ۔ تساں کوشش کرو والا سبحان اللہ کہواں دی۔ حج دیاں درخواستاں بینکاں چ پہنچ گئیاں، صبح یا کل یا پرسوں ترسوں قرآن اندازی ہونے والی ہے۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے او اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے او اپنے مرشد نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ حضور تشریف لے کے آ جاون تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے کی رکھیا جے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لنگر ویسے
ہونا تو نہیں سی چاہیے، ویسے تمہیں تو چاہیے مدرسے آ رہے سو اتنے تے لے کے آنا چاہیے نال، کوشش کریا کرو، ویسے بھی تھوڑا جا لنگر کرو، کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا ہے۔ جنہوں یقین ہے کہ ماجے تک حضور دے لنگر تے پلے ہوں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کی بلا نے میں نے عنوان قرآن دی عظمت اور صاحب قرآن دی عظمت دے حوالے نے ارشاد فرمایا۔ میں قرآن مجید فرقان حمید آیت مبارکہ بھی اس حوالے نل پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ کونیت والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فاران دی چوٹیاں تے کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سارے ور اللہ دا رسول بن کے آیا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اس سارے کافر پکار کے کہنے لگے کہ اللہ نے اگر نبی یا رسول بنانا سی تو اللہ ساڑھے تو کسے چودھری نو رسول بنا دا، اللہ نو تو عبداللہ دا یتیم پتر ملے اسا یہ نبی بناون واسطے، اگر اللہ نے رسول بنانا سی تو ساڑھے چو کسے نو بنا دے دا۔ انہاں دا جملہ اسی کہ تو بھی تے ساڑھے ور گئی نا، پھر اللہ نے تینوں کے نبی کیوں بنایا، سانوں کیوں نہیں بنایا؟ ابو جہل دا دعویٰ ایویں کہ میں نبی ورگا، ابو لہب دا دعویٰ کہ میں نبی ورگا، عتبہ عتیبہ تے شیبہ ورگے کفار بھی کہہ رہے کہ اسی نبی ورگے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ اگر تسی نبی ورگے ہو یا توہانوں چاہے کہ اسی نبی ورگے بن جائیے۔ اللہ رب العزت نے پھر کفار مکہ نے ایک چیلنج فرمایا، اللہ ایک کہہ سکتا سی اگر تسی میرے یار ورگی ہو تو میرا یار تے چند دے دو ٹکڑے کر دیندہ ہے، اگر تسی نبی ورگی ہو تو چند توڑ کے دکھاؤ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا سی کہ میرا یار تے ڈوبے سورج نو موڑ لیندہ ہے، اگر تسی نبی ورگی ہو تو کوئی ڈوبا سورج تا موڑ کے دکھاؤ۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا سی کہ میرا یار تے درختہ نو کول بلا لیندہ ہے، کو اشارہ کر کے تسی ایک درخت ٹہنی تے کول بلاؤ، میرا یار تے پتھرہ تو کلمے بھی پڑھا لیندے، اگر تو ہنو مثلیت مصطفیٰ دا دعویٰ ہے پھر تسی بھی کسے پتھر نہ کلام کر کے تو دکھاؤ۔ مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ فرمایا جے تو ہنو اے چاہے نہ کسی نبی ورگے بن جائیے، اگر تو ہاڈا مثل محمد بنن دا دعویٰ ہے پھر رب نے ایک چیلنج فرمایا تسی ایک کام کرو اسی مان جاواں گے تسی محمد ورگے ہو۔ وہ چیلنج کیے، میں پڑھا قرآن نہیں ہوئی، میں مننا میں پہلی بار آیا مگر میں نے یقین ہے تسی میں نے سن پہلی بار نہیں رہی، انٹرنیٹ تے موبائلہ دی صورت الحمدللہ تو سب سن دیو، نوجوان بزرگ سارے کافی دور دور تو بھی ساتھی تشریف لے کے آئیو۔ میں رات مانسہرہ تو بھی اگے سا تو لاہور تو مانسہرہ پہنچیا، صبح سیالکوٹ ہوں توڑی خدمت حاضرہ، میرا سفر در سفر روزانہ جگراتا 800-900 کلومیٹر روزانہ سفر کرنے والا، تھکاوٹ والا کی راتاں دے جگراتے والا بندہ، مگر میرے مزاج ہے کہ جدو میں حضور دا ذکر میں رسول تے کرا میں ٹھیک ہو جانا، میری تھکاوٹ اتر جاندی، یہ ذکر رسول میری دوائی ہے۔ تسی سبحان اللہ کہنا میں تو جلدی جلدی مدینہ دیاں فضاواں چلا گا، یقین کرو جتنی جلدی تسی سورے چاہو گے میں بھی اتنی جلدی سورے چاہ جاؤں گا۔ میرا 20 سال دا دور خطابت دا تجربہ ہے، آسی صاحب نے میری ملاقات ادو ہوئی تھی جدو اجے مینوں داڑھی دے وال بھی نہیں سن آئے، انہاں دی نقابت سی اور اس دور چ میری خطابت سی منڈی بہاؤدین دے علاقے چ اردو مینوں جان دین تو 20 سالہ دور خطابت وچ میں اجے تک سبحان اللہ کہندا بندہ نہیں مردا ویکھیا وے۔ ساڈے پنجابی چ کہندے نے سیالکوٹ کے ودی نو 7 خیراں ہوندیاں نے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے نا زور لگا کے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ پروردگار نے
نے فرمایا میرے یار دی مثلیت دا دعویٰ کرنا بال اللہ نے فرمایا میرا یار چند دے دو ٹکڑے کر دیندا ہے میرا یار دعا کرے ڈوبا سورج مڑے آندا ہے فرمایا میرا یار تے پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے میرا یار درختاں نو قریب بلا لیندا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والیا میں انہاں نو اے نہیں کہندا کہ تسی بھی کسے درخت نو کھول بلاؤ اے بھی نہیں کہندا تسی پتھر تو کلمہ پڑھاؤ اے بھی نہیں کہندا تسی چند دو ٹکڑے کر کے وکھاؤ اللہ فرمایا جے یار ورگے ہو اللہ نے ارشاد فرمایا میرا یار بولدا قرآن بندا ہے کوئی محمد ورگا ہے محمد ورگا بول کے وکھاؤ اے تا بولدا تے قرآن بندا ہے ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے یہ بول دا قرآن بندا اگر کوئی میرے یار بر گیا تو کوئی یار بر کی بولی تو بول کے وکھاؤ اللہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ چھوٹا جا چیلنج قرآن بھی عربی ابو جال بھی عربی او دی ماں عربی او دا باپ عربی او دا دادا عربی او دا پردادا عربی تے گل تے اتنی سی نا اللہ فرماندا بولو تے قرآن کی آیت ایک بنا دیو کوئی ایک سورت چھوٹی تو چھوٹی سورت الکوثر ورگی کوئی ایک سورت کوئی ایک آیت بناؤ یہ قرآن دی مثل تے محمد دی بولی دی مثل بولنا آسان ہوندا تے میدان بدر نہ سجدا احد تے خندق دے میدان نہ سجدے پر ابو جہل نے آکھیا میں میدان بدر دی جنگ بھی کر لواں گا احد وچ لڑائی بھی کر لواں گا پر محمد میں تو تیرے ورگا بولیا نہیں جاندا دعوت چھوٹا سی نا اللہ نے چیلنج فرما کوئی یار دی بولی ورگی بولی تو بولو کوئی بولی بولے میرے یار ورگی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ دی تفسیر کر دیا فرما دے یہ قرآن دی سورت دی گل نہیں یہ محمد دی سورت دی گل ہو رہی ہے اللہ فرماندا کوئی یار بر گیا تے انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن بنے کوئی انج دی صورت لے آؤ پر یقین کرو 15 صدیاں گزر گئیاں اج تک کافر محمد عربی دے رب دا چیلنج قبول نہ کر سکے وہ قرآن دی ایک آیت نہ بنا سکے کیوں وہ لب کتھوں لے آوے کوئی جڑے بولے تے رب دا قرآن بن جا دے ایسی مٹھی بولی کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے تھوڑا ہولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے بھائی اجے میں شروع ہویا میرا پینڈا تھوڑا لمبا تھوڑے نال میں تانوں قرآن اور در مصطفیٰ تے لے کے جانا انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں تانوں پیغام دے کے جانا کوئی عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں زیران زبران تے شدان میدان سب شان تری وچ آیاں انہاں ساریاں مدان تے زیران زبران سب شان تیری بچ آیاں عمالوں کا خبر نہ گائی کہ خاصا رمضان پایا نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بسم اللہ
ایڈی مٹھی بولی بول دے قاری صاحب اللہ بار بار قرآن چ کہندا کل محبوب بولنا کل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الناس اللہ بار بار فرما رہے محبوب تسی بولو عرض کی تھی اللہ تسی آپ بولو اللہ ارشاد فرمایا میری تے زبان ہی کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ مقام حیرت ہے کہ زبان کوئی نہیں مگر 30 سپارے کلام تیرا ہے اگر زبان ہی نہیں تو یہ کلام کس زبان نال فرمائے اللہ فرمائے میری اپنی تے زبان کوئی نہیں میں ایک کوئی زبان بنا کے محمد دہنے پاکے چ رکھ دیتی تے فرما سونیا تیرا دل کی تو بولیا کری تے میرا ارادہ بنیا میں بولیا کراں گا زبان ایک تے بولن والیاں ہستیاں دو نے بھائی اساں تے قرآن بھی اسے زبان چ سنیا تے حدیث بھی اسے زبان چ سنی اتا کملی والے دی وانڈ ہے نا کہ وہ بول کے کہے آ میرے رب دا کلام ہے تے پھر بول کے آکھے آ میرا کلام ہے ورنہ قرآن تے حدیث اساں اسے زبان چ سنی ہے اتا کملی والے دی وانڈ کیوں دس دے کہ قرآن کیڑا تے حدیث کیڑی ہے اج ساڈا بچہ بولے کیڑا سونا لگدا نہیں جے نہیں لگدا تے نہ بولو ساڈا بچہ دن وچ جتنی مرتبہ بولے نا ماں اونی وار کہندی ہے صدقے جاواں ساڈا بچہ جنی وار بولے باپ کہندا قربان جاواں بہنا کہندی ہے بلہاری جائیے ساڈے ویر ورگا بولدا ہی کوئی نہیں پر جدو آئی نا میرے نبی دے بولن دی واری تے بیڑا اما حلیمہ دا جیڑی ماں نے قربان جانا سی وہ مکے پہ وسدی ہے اما حلیمہ دے گھر نبی کریم نے پہلا کلام فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ پہلا کلام ہے جڑا میرے نبی نے حضرت اما حلیمہ دے گھر فرمایا تے روکے تے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی ہن میں بولیا تے صدقے کون جائے گا ہن میں بولیا تے قربان کون جائے گا میں بولیا تے واری کون جائے گا اتوں آواز ہے سونیا تو ایک واری بول تے صحیح تو لب کھولتے صحیح اللہ فرمایا وکیلہ یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پروردگار نے فرمایا کملی والیا کی ہویا صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیلی ہی تیری بولی دی قسم ایک باری بول دے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں بول میں تمہیں جگ قربان کراں تائیوں گولڑے دے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے ممبر تے کہنا شیرپور والے قرب و جوار پاون والے ایڈا مٹھا بولدا جے کہ اودے وچ اودا رب بولدا جے ہاں ہاں اون دے وچ اودا رب بولدا ہے آ جڑا قرآن تو سال باری چ رکھا جڑا بچے حفظ کیتا اے بولی جے مصطفیٰ دی لوگ بازار وچ طوطا لے کے آندے نے بولن والا تے جدوں بچہ طوطا بولدا نا تے بچے بڑے راضی ہوندے نے ساڈے گھر طوطا بولن والا ہے کوئی بچہ ساڈی زبان سن کے ساڈی بولی بولے تے او طوطا سونا لگدا ہے جڑا محمد دی بولی بولے نا اور رب نو بڑا سونا لگدا ہے کہ قرآن سارا بولی ہے مصطفیٰ دی سارا بولی ہے مصطفیٰ دی کیونکہ وہ دے بچوں دا رب بولدا ہے ہو سکتا کوئی سوال کر کے آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کہ نبی چ رب بولدا ہے اور میں تہانوں قرآن دی دلیل پیش کر دیواں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ نو لے کے جا رہے رات دا سفر تے یک بستہ سردیاں دی رات ہے کلیم ربانی نے ویکھیا کہ آپ دی بیوی نو سردی لگ رہی فرماون لگے صفورہ تو بیٹھتے او پئی اگ بل دی میں تیرے واسطے اگ سے تھلی لے کے آواں اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے جدوں میں اگ دے قریب گیا تے میں حیران ہاں کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں
اور قریب ہوئے تے فرماندے نے میں ویکھ کے مزید حیرت زدہ ہو گیا کہ اگ ہے سیک کوئی نہیں. مزید قریب گئے تے فرماندے نے میں تا حیران ہی رہ گئے تے اگ ہی نہیں. یہ تک نور ہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور وال حیرت نال ویکھ رہے. قرآن مجید رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کول ایک درخت ہے، درخت بول پیا، درخت بول پیا. درخت وچوں آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین. درخت وچوں آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو، میں تیرا اللہ پیا بولنا جڑا رب العالمین ہے. ضلع جہلم شیرپور دے رہنے والے ہو، جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچ بھی بول سکدا. ایڈا مٹھا بول رہا ہے. گل سنا دے مجھے جاگ دے. سبحان ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. ہوں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوشش کریے نا سبحان اللہ دی تے نکل جاندی. اور بولو میں تانوں سبحان اللہ سکھا جاواں، تقریر پھر کدے آ کے سناواں گا انشاءاللہ. 9 سال دا بچہ لے کے قاری صاحب حضور صاحب آ گئی مائی میرے نبی دی بارگاہ وچ. بچہ سرکار دے سامنے بٹھا کے نہ تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی. حبیب کبریا نے فرمایا مائی ادھر آ، میں روندے چپ کرانا آیا ہاں، تو میرے بوہے تے آ کے رو دے. تے ہاتھ جوڑ کے تے مائی رو کے کہنے لگی کملی والے رواں نہ تے کی کراں. 9 سال دا پتر ہو گیا، میں ترس گئی ہاں کدے مینوں ماں آکھے، کدے باپ روندا کدے ابو آکھے، بہنا روندی ہے کدے ویر گلاں کرے. نبی کریم نے فرمایا مائی گل کی ہے تے روکے تے مائیت کر دیئے. کملی والے 9 سال دا پتر ہو گیا، بولدا نہیں. ایک گونگا سونے ماں سی نا، روکے تے ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونے. واہ مائی تیرے عقیدے تو قربان جاواں. اج لوگ کہندے نبیاں تے ولیاں تو منگیے تے شرک ہو جاتا ہے. ادو اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا. اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے نا، وہ تا گھروں نکل دے سان تے کعبہ گھر دے سامنے لگدا سی. پر قسم اٹھا کے کہنا وہ کدے کعبے والے گئی نہیں. کوئی چیز منگن دی لوڑ پیندی ہے نا، وہ کعبے والے جو محبوب دی بارگاہ چ آ جاندے نے. کیوں؟ انہاں دا عقیدہ ایسی کملی والے جنہاں نو تو نہ دیویں انہاں نو تیرا رب بھی کدو دیندا ہے. رب تے انہاں نو دیندا جنہاں نو مور مدینے دا والی لگا کے دیوے. انہاں لوگاں دا ایمان کی لے چلا پیر باہو دے دربار اتے. قاری صاحب میں کہہ رہے سن حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ دا ذکر ضرور کرے جے انہاں دی عقیدت محبت بھی ہے تے فرماندے نے مدرسے دے ناچ بھی سلطانی ہے. چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے عقیدے دا کتنا حسین الفاظ وچ ترجمانی عقیدے دی فرمائی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ رجا فرماتے ہیں نا رب عرش مولا نا رب خانے کا کتابی لبیا اینا رب وچ محراب او گنگا تیرتھ